اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے دور میں جو بہت ہی پرفتن ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں، دو کام کریں۔ ایک تو قرآن ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں اور سنیں ترجمے والا قرآن۔ معراج الدین خان کی آواز میں بڑا اچھا ترجمہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا، اچھے لوگوں کی صحبت کریں۔ اس کے سوا اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اچھے لوگوں کی صحبت فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں۔ خالی رہیں گے تب بھی دماغ میں شیطان آئے گا، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تو شیطان آئے گا ہی۔ اور دوسرا، قرآن بار بار سنتے رہیں تاکہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، آخرت اورینٹڈ ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ کے لوگ حسن اخلاق کو بے وقوفی سمجھ کر ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کریں تو پھر بھی حسن اخلاق کرنا ہوگا۔ جی کریں گے، سر تو نہیں پھاڑنا نا ان کا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا غیر اخلاقی رویہ اڈاپٹ کیے ہیں تو آپ اس کے جواب میں وہی کچھ کریں گے؟ اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو زیادہ یہ کہ اپنا راستہ بدل لیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تخت بلقیس کا واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ تخت لے کر آنے والا آصف بن برخیہ بھی ولی تھے۔ جی، آصف بن برخیہ کا نام آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور یہ تفصیل نہیں آئی کہ وہ ولی تھے یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا ان کے زمانے میں۔ یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ باقی اس سے کسی بزرگ بابے کی کرامت ثابت نہیں ہوتی، یہ صرف انہی کی ثابت ہوتی ہے جو قرآن میں مینشن ہوئی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے اگر کسی نے اپنے بابے کی کوئی کرامت ثابت کرنی ہے تو کر کے بتاؤ نا۔ انجینئر صاحب سے کیوں ڈر گئے بابے؟ وائٹ ہاؤس کو مارگلا ہلز کے اوپر لا کے رکھو، پورے پاکستان کو بریلوی کر لو، بلکہ امریکہ بھی سارا بریلوی ہو جائے گا۔ لو سامو۔ ہاں، باقی تخت بلقیس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ کیا ایک میل ٹیچر فیمیل لڑکیوں کو پڑھا سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے جی۔ انٹریکشن میں تو ظاہر ہے سیکس ڈسپلن ہے، آخری درجے میں اوائڈ ہی کیا جائے۔ ہم تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پہلے سے اپنی قبر کی جگہ کو مخصوص کر لینا درست ہے۔ اگر تو آپ مالک ہیں اس جگہ کے تو ضرور کریں، لیکن اگر قبرستان میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ پبلک پراپرٹی ہے تو بھائی قبرستان کے اندر قبضہ اس کا ہوگا جو پہلے مرے گا۔ اگر آپ کو اس زمین میں پہنچنا ہے تو پہلے مرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ یہاں تو لوگوں نے پورے جنگلے لگا کے قبضے کیے ہوتے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے، ذاتی زمین وقف کی ہوئی ہے، تو بے شک آپ وہاں پہ پوری ایک کنال جگہ اپنی قبر کے لیے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزار نہ بنائیں، قبر کے لیے جگہ رکھ سکتے ہیں۔ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے تایابو مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں اور مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے۔ اس صورت میں میں جھوٹ بول کر پیسے لے لیتا ہوں، کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ یعنی خرچہ اگر وہ اتنا بھی نہیں دے رہے کہ آپ کی گزر بسر نہیں ہو سک رہی تو پھر تو کسی حد تک جسٹیفائی ہو سکتا ہے اجتہاداً۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، تو نبی الاسلام نے کہا کہ تم اس کی اجازت سے بغیر بھی اس کے مال میں سے اتنا لے لو کہ تمہارا خرچہ پورا ہو جائے، کیونکہ اس کے ذمہ ہے نا۔ تو انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ بغیر اجازت کے میں لے لوں، تو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو لیکن اس کے اوپر پھر چیک کہاں لگے گا؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے اللہ تللے ایسے کر رہے ہیں کہ تائے کو ہی کنگال کرنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ پھر میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مونچھیں رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر رکھنی چاہیے تو تاؤ دینا چاہیے یا نہیں؟ مونچھیں نبی الاسلام نے تو اتنی ہی رکھی ہیں جتنی میری آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے کی کھال کی سفیدی نظر آئے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی اور مونچھوں سے متعلق احادیث روایت کی ہیں، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ مونچھیں اتنی پست کی جائیں کہ پیچھے کی کھال نظر آئے۔ البتہ مونچھیں بڑی رکھنا حضرت عمر سے ثابت ہے، لیکن وہ بھی ایسی بڑی نہ ہو، وہ سائڈ سے بڑی ہو سکتی ہیں، سامنے سے اتنی بڑی نہ ہو کہ منہ میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ اوپر کی جو ہونٹ کی لائن ہے یہ نظر آنی چاہیے، سائڈ سے آپ بڑھا کے تاؤ بھی دے سکتے ہیں، وہ حضرت عمر سے ثابت ہے، بالکل جائز ہے۔
ہم نے جائز کیش سے 10,000 روپے قرضہ لیا اور ہفتے کی فیس 500 روپے ہے، یہ ادا کرو تو کیا سود ہے؟ جی سود ہی ہے نا جی، پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے، بالکل سود ہے 100%۔ اسلام میں شادی کے لیے خاندان کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ سائنس میں کزن میرج کی کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کزن میرج کو دیکھیں کزن میرج کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو، لیکن اس میں چانسز موجود ہیں، باقی حرام تو نہیں ہے۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے جی کریں آپ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ شادیاں نسل در نسل ہوئی ہیں اور بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں تو پھر خاندان سے باہری شادی کرنی چاہیے۔ باقی یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے خود اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ میری بہت سی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب ان کو کیسے ادا کروں؟ قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں، توبہ کر لیں اور آئندہ سے کوئی نماز نہ چھوٹے، اور اب اگر خدا نہ خواستہ کبھی چھوٹے تو ساتھ ساتھ ادا کریں۔ پرانی نمازوں پہ توبہ کر لینا کافی ہے۔ گناہ تو صرف ایک شیطان نے کیا تھا، تو اس کی آل اولاد کا کیا قصور تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے جا رہے ہوں۔ نہیں، وہ سورہ قاف میں آیا ہے کہ قیامت والے دن وہ شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہ چمچہ گیری کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ آ گیا تیرا مجرم جو دنیا میں نافرمانی تیری کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے بھی نافرمانی کی تھی، تو وہ اپنی مرضی سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا، یعنی جن، لیکن وہ مطیع ہو گیا، وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ تو وہ مطیع ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مطیع ہو سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے۔ کیا جنات کسی انسان کے اندر آ کر اسے تنگ کر سکتے ہیں اور انسان جن کو قابو کر سکتا ہے؟ زیادہ تر تو جنہوں نے انسانوں کو قابو کیا ہوا ہے، ہاں، باقی یہ واقعی جنات انسان کے اوپر اثر رکھتے ہیں، اور ان کے سحر کی وجہ سے انسان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، جس طرح کے باقی بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے پاس نہیں ہے بہرحال اس کا۔ جن بہرحال بینک سے کچھ نہیں چوری کر سکتے ہیں، بے فکر رہیں، اگر کسی نے قابو بھی کر لی ہے نا، بینک سے نہیں کچھ نکال سکتے۔ کیا تہجد کے لیے ہر حال میں سونا لازمی ہے؟ نہیں جی، تہجد کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ آپ سوئیں یا نہیں سوئیں۔ تہجد نبی الاسلام رمضان المبارک میں تینوں طریقے سے پڑھ لیا کرتے تھے، عام حالت میں بھی۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے نبی الاسلام کی تہجد کی نماز، جسے آپ قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسی کو تراویح بھی کہتے ہیں، اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، اس کو وطر بھی کہتے ہیں، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے صحیح بخاری میں ان سے جب پوچھا گیا نبی الاسلام کی رات کی نماز کا، تو فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی الاسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ آپ کی عمومی سنت تھی۔ 13 بھی ثابت ہے صحیح بخاری میں، اور ابو داؤد میں موجود ہے نبی الاسلام نے قیام اللیل رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی کروایا ہے، آدھی رات میں بھی کروایا ہے، آخری پہر میں بھی کروایا ہے۔ نیند کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، یہ قیام اللیل ہے، رات کے وقت آپ کسی بھی وقت کر لیں۔ یہ نیند والی شرط جو ہے وہ حنفیوں نے لگا دی بھی ہے، لیکن انہوں نے بڑی آسانی کی ہے، وہ کہتے ہیں نیند کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خراٹے لینے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، ہلکا سا جھٹکا بھی آ جائے تو آپ کی نیند ہو گئی، اسی وضو سے کھڑے ہو کے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، لہذا ان کا بھی بس انہوں نے ابھی ٹوٹل پورا کیا ہوا ہے، گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا وہ سب سے افضل ہے، لیکن تہجد کی نماز آپ رات کو بھی عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، جو صحیح مسلم میں آیا، نبی الاسلام کی روٹین تھی، اور سنن دارمی میں آیا کہ وہ تہجد کے ایکویلنٹ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہر وقت مایوسی رہتی ہے اور موت کا خیال آتا ہے۔ موت کا خیال آنا تو بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی مایوسی والی بات تو نہیں، اس کا حل بتا دیں، اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی حل ہو جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لوگ تو پوری زندگی اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں۔ دل میں بے وجہ ڈر سے لگا رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈر والے لوگ ہی ٹھیک رہتے ہیں۔
نہ ڈر ہو گئے، اگر آپ بے فکر ہو گئے تو پھر تو باغی ہو جائیں گے. تو یہ خالی ڈر کا ڈرامہ نہ کریں، اس کے بعد ایکٹیویٹی بھی کوئی پرفارم کریں کہ ایسے کام کریں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اس ڈر کو آپ ڈائریکشن دے دیں. اگر کسی کو کوئی چیز خریدنی ہو اور اس کے ساتھ بحث، ہاں جی، ہاں، تو اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں. اور بعض اوقات لوگ ایسی بحث بھی کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے جی تسی مفت ہی لے جاؤ، اور جب وہ یہ کہے نا تو مفت نہیں لے کے جانا آپ نے. ہاں. ملک میں بڑھتا ہوا بابوں کا رجحان اور لوگوں کا ان کی طرف مائل ہونا، کتنے رہتے ہو جی؟ کیڑے ملک کی گال کر رہے ہو؟ پاکستان میں تو گھٹتا ہوا رجحان ہے، بڑھتا ہوا تو کوئی نہیں ہے. باقی آج کی ویڈیو کافی ہے بابے مارنے کے لیے. تھوڑا عرصہ قبل داتا صاحب کا میلہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا. لوگ کہنے لگے کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ باب تشائی کوئی نہیں، تو پھر یہ سارے لوگ یہاں آم لینے کے لیے آئے. بالکل جی، بات یہ ہے کہ پھر لوگوں نے جواب بھی دے دیا نا کہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی لوگ آم لینے ہی گئے ہوئے تھے. لوگوں نے بتا دیا. گنگا کے اوپر جو 3.5 کروڑ ہندو ہر سال نہاتے ہیں وہ بھی وہاں آم لینے جاتے ہیں. ہاں، ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہے، گنگا یا علی اجمیری صاحب؟ ہاں. تو آپ نے ساتھ وہ بھی 2 وکیلوں کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے نا، جنہوں نے آ کے بتایا کہ جی اس میلے کے اوپر 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں. داتا صاحب نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی. 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں، لوگوں کی جیبیں کٹ گئی ہیں. اور وہ وکیل جو کہ بریلوی نظر آ رہے تھے وہ بڑے درد سے بتا رہے تھے کہ یہاں جب آپ آئیں تو اپنی جیب کا بھی خیال رکھیں. اور بریکٹ میں میری والی بات کہ داتا صاحب نے کوئی خیال نہیں رکھنا. ہاں، وہ بابے مار دیتے میں کہ جن کے مزاروں پہ لوگ اگر کوئی چیز چوری کر کے لے کے جاتے تھے تو وہ اندھے ہو جاتے تھے، ان کو نہیں جاننے ہوتے. اب جوتی کے ٹوکن پہ بھی آپ کو 120 روپے دینے پڑتے ہیں، تب جا کے جوتی کی حفاظت ہوتی ہے، موبائل کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. اہل سنت کے ہاں قرآن کے بعد بخاری اور اسی طرح اہل تشیع کے ہاں اصول الکافی ہے. تو ان دونوں میں سے ہم کس بنا پر یہ اندازہ کریں کہ کون سی روایت ٹھیک ہے؟ آپ قرآن کے بعد نہ جائیں، قرآن پہ ہی رہنا. باقی باتیں جو ہے وہ فروعی مسائل میں اکثریت ایک جیسا موقف رکھتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے زندگی موت کا نماز کا طریقہ تھا نا، اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا. اگر دین کے 100 حصے ہیں نا تو اس میں 50% حصہ جس چیز کا شامل ہے نا وہ نماز ہے. تو وہ تو ہم نے ثابت کیا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی، لہذا مسئلہ ختم ہو گیا. اب رہا عقیدہ نہ آپ نے بخاری سے لینا ہے نہ اصول الکافی سے لینا ہے، عقیدہ لینا ہے آپ نے قرآن سے. اور جو بات قرآن کے مطابق ہے، چاہے وہ سنیوں کے ہاں پائی جاتی ہو خواہ شیعہ کے ہاں، وہ آپ نے لے لینی ہے. سمپل، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ میرا دوست ہے، جب میں اسے نماز پڑھنے کا بولتا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ خیر ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. انہیں کہیں یہ آدھی بات ہے، عذاب بھگت کے جائے گا. اور وہ کتنے سال کا عذاب ہے، کتنے 100 سال کا عذاب ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. اور ساتھ ہی اسے پریکٹس کروانی شروع کر دیں. آپ اسے کہیں کہ روزانہ 1 منٹ کے لیے نا موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھو تو پتہ چل جائے گا یہ جملہ بولنا کتنا آسان ہے. ہاں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے، تو یہ آگ برداشت نہیں ہوتی. تو یہ سارے ایویں جملے بنائے ہوئے انہوں نے. بخاری شریف کی حدیث ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ہاں، یہ حدیث نہیں پتا بخاری شریف کی، اور وہ حدیثیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے لوگ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. جی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائیں گے. جی کلمہ پڑھ لیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے اگر ایمان پر موت ہوئی.
اور لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے، آمین. کیا یہ حدیث ہے کہ جو حرام کھائے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ایک روایت تو ہے مسلم شریف میں کہ جو کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ ساری چیزیں اس صورت میں جب آپ توبہ نہ کریں. اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو 40 دن اللہ تعالیٰ نے کوئی گن کے پورے نہیں آپ کے کرنے، اسی وقت سب چیز 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، بالکل کلین سلیٹ ہو جائیں گے. کیا امام مہدی کی روایات سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بھی امام الہدا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے بھی اچھے مسلمانوں کے حکمران ہیں تمام ہدایت کے امام ہیں. لیکن جو امام مہدی وہ والے امام مہدی ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ قرب قیامت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا، تو دوسرے نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہ والے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز؟ ان کا نہیں، اس سے مراد وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے. تو امام مہدی عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں، لیکن یہ وہ والے مہدی نہیں ہیں جن کی بشارتیں آئی ہیں احادیث میں. وہ 12 حدیث میں نے بیان کی ہیں. وہ بنو امیہ سے نہیں ہوں گے. عمر بن عبدالعزیز تو بنو امیہ سے ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہوں گے. وہ سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو وہ بنو ہاشم سے ہوں گے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز بنو ہاشم سے نہیں ہے. ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. یہ مروان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اس امت میں اگر کوئی مہدی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اہل البیت بھی ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، اسی لیے اسلام کے پہلے مجدد ہیں. جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز ہیں. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے. 101 ہجری میں انہیں زہر دے کر بنو امیہ نے ہی شہید کر دیا. اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی. میری 47 ایئرز ہو چکی ہے، یعنی میری جو عمر ہے اس سے بھی آلموسٹ 10 سال پہلے وہ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن پوری دنیا پہ اثرات چھوڑے. من کنت مولا کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو خلافت دی تھی؟ ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت ابو بکر کو خلافت دی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کے اجماع سے. نبی علیہ السلام کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے، نہ حضرت ابو بکر ہے اور نہ حضرت علی ہے. ہاں پولیٹیکلی مسلمانوں کو جو ایک حکمران کے طور پر خلیفہ چننا ہوتا ہے اس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو صحابہ کرام نے چنا ہوا ہے. انسان اپنے نفس سے مارا کو کس طرح قابو میں رکھے یہ تو میں شروع میں بتا چکا ہوں. افغانیوں کی یہ رسم ہے کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے تو لڑکی کے باپ کو ایک رقم دی جاتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ جعلی ہے جی، بدعت ہے. حق مہر تو آپ نے عورت کو دینا ہے، اس کے باپ کو تو نہیں دینا. کیا مانگنے والوں کو چندہ دینا چاہیے کیونکہ آج کل تو کاروبار بنا ہوا ہے؟ تو نہ دیں بھائی، لیکن انہیں ڈانٹیں گے نہیں. آپ دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. آپ چندہ یا صدقہ اور خیرات ان لوگوں کو دیں جن کو آپ جانتے ہیں. بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. سنی حضرات اس بات پر رفع الیدین نہیں کرتے کہ امام حنیفہ دوسرے اماموں سے 40 سال پہلے آئے تھے. کیا ان کی دلیل مضبوط ہے؟ میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں. امام بخاری یا امام حنیفہ کون پہلے ہے؟ مسئلہ امام بخاری یا امام حنیفہ کا تو نہیں ہے، مسئلہ تو ہے نبی علیہ السلام کا. امام حنیفہ کے جو استاد ہیں عطا بن ابی رباح، جن کے بارے میں تاریخ بغداد میں صحیح سند سے قول ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے ارض پہ کوئی نہیں دیکھا.
اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہوا، ورنہ وہ اس کا نام لیتے، انہوں نے تابعی کا نام لیا۔ تو عظیم مرتبے والے تابعی ہیں عطا بن ابی رباح، جن کی حدیث ہے سنن کبری البیہقی میں کہ عطا بن ابی رباح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی سوال میں نے عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی سوال میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق سے کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی الاسلام ایسے نماز پڑھتے تھے۔ یہ پوری گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے سنن کبری البیہقی میں۔ عطا بن ابی رباح، ان کے استاد عبداللہ ابن زبیر جو خود بھی صحابی، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کے بیٹے، اما عائشہ کے بھتیجے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، اور ابو بکر صدیق کے پوتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے۔ اور نماز کس سے سیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے۔ اس سے اہل حدیث حضرات بڑے وثوق کے ساتھ رفع الیدین کی چین ثابت کرتے تھے کہ دیکھیں جی عطا بن ابی رباح تو امام حنیفہ کے استاد ہیں، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور عبداللہ ابن زبیر تو صحابی ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر سے نماز سیکھی، حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے سیکھی۔ اہل حدیث کو کیا پتا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے ہاتھ چھوڑ کے نماز والی روایت ہم پیش کر دیں گے؟ اب ہم دونوں کو جوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کا عمل ہے، آپ سنت سے دکھائیں۔ اور آپ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہوئی ہے، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر تو نبی علیہ السلام والی نماز پڑھتے تھے، لو سامو ٹھیک ہے۔ وہ انفیاں تے بیچارے تے ویسے ہی ترس آ رہے ہوتے، ہن کسی کھاتے ہی نہیں رہے، جس طرح یزید تے کسی کھاتے ہی نہیں رہا، بڑی مصیبت آ گئی نا، جے اسی حدیثاں کاٹ دیتی ہیں جنگ جمل صفین نہروان کی، اب تو یزید کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا نا، مسئلہ تو اب بہت بڑے لیول کا کھل گیا نا، تو لہٰذا اب یہ رفع الیدین مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے، اب مسئلہ آ گیا ہے ہاتھ چھوڑنے تک، ہاں بات جو ہے عبداللہ ابن زبیر تک پہنچ گئی ہے، اور پھر حضرت ابو بکر سے ہوتے ہوئے نبی الاسلام تک۔ ایک حدیث میں آیا کہ یاجوج ماجوج اونچے پہاڑوں جیسی جگہ سے نیچے اتریں گے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے وہ کسی پہاڑ کے غاروں میں بنائی ہو، واللہ عالم جی ہمیں نہیں پتا، یہ سائل حدیم صاحب سے رابطہ کریں۔ سورہ صاد 75 میں العالین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو شیطان کے لیے، ہاں تکبر کرنے والوں میں، اس میں کیا سوال ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ جو تکبر کرنے والے، آپ کے بیان میں سنا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی راہ میں ایک جان قربان کرے، بیٹا ہو تو 2 جانیں، اگر کوئی بندہ یہ نہ کر سکے تو رہنمائی کر دیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ صرف ایک پورشن ہے نا، صدقہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ 7ویں دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اس کا نام اناؤنس کرنا ہے، نمبر 2 اس کے سر کے بال منڈوانے آپ نے، اور نمبر 3 اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ اور سر کے بال منڈوانے والی روایتوں میں ساتھ آیا کہ کچھ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اگر آپ عقیقہ نہیں کر سکتے تو صدقہ اور خیرات کر لیں، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تب کر لیں۔ میں ایک مکینک ہوں، ورکشاپ میں جب کسٹمر گاڑی کا کام کروانے آئے تو میں اس کی گاڑی میں جو اسپیئر پارٹس ڈالتے ہیں، جب ہم وہ مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں تو اس سے اصل قیمت سے زیادہ روپے لیتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا آیا، پھر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر آپ اس سے لم سم طے کر لیں کہ بھائی آپ کا اس مسئلے کو حل کرنے کا خرچہ اتنا آئے گا، پھر تو درست ہے۔ لیکن آپ اگر ان کو کوئی ایسی لسٹ بنا کے دے رہے ہیں جس میں آپ جھوٹ لکھیں، وہ غلط ہے۔ باقی آپ کا رائٹ ہے، اگر ٹیوب مارکیٹ سے سپوز 1100 کی آتی ہے موٹر بائک کی، اور آپ نے اس کے اوپر 50 روپے رکھنے ہیں،
اور ایک بندہ کہتا ہے جی میرے موٹر بائک کی ٹیوب چینج کر دو، تو آپ کہیں جی میں 1200 روپے لوں گا اس کے. وہ اب آپ کی مرضی ہے کہ 1100 ٹیوب کا ہے اور 50 روپے آپ نے وہ پروفٹ رکھ لیا ہے اور 50 روپے آپ کی وہ مزدوری ہے جو ٹائر کھولنے کی ہے. لیکن اگر آپ اس کو بل بنا کے دیں اور اس میں آپ لکھیں کہ جی ٹیوب 1150 کی اور 50 روپے میری مزدوری، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لم سم رقم بتایا کریں تاکہ اس فتنے سے بچ جائیں. اگر ورک شاپ میں کوئی گاڑی کا کام کروانا ہے تو اس کا کام دوسرے میکینک سے میں خود کروا دوں تو اس گاڑی والے سے جتنے کا کام ہوا اس سے زیادہ پیسے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، مڈل مین ہے آپ. لیکن وہی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اگر باپ اس وجہ سے کہ ایک بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے کہ یہ سخت مزاج ہے اور جداد میں ناانصافی کرے، ایک کو کم حصہ دے باقیوں کو زیادہ، تو کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کے طور پر دیا. نبی الاسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا میرا تابع فرمان بچہ ہے، میں نے اسے ایک غلام گفٹ کیا، آپ گواہ ہو جائیں اس پہ. آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی دیا ہے کہ غلام؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو فرمایا پھر سب کو دو یا اس سے بھی واپس لے لو اور اس گناہ پر مجھے گواہ نہ کرو. نبی الاسلام نے تو اسے حرام فرمایا. لیکن یہ ساری باتیں ان کے لیے جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. جن ابوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ان کو آپ یہ حدیثیں سنائیں گے کہ جی آپ برابر کا حصہ تقسیم کریں. اتنے جوگے ہوندے تو اپنی قبر سیدھی کر لیندے، آخرت کی فکر کر لیتے. بل کوشش کریں، ہم تو آپ کو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر ایک عورت کا شوہر اس کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو کیا اس کے اصول کے مطابق، جیسے مرد کیا لکھا ہوا ہے چھوڑ جاتے ہیں، تو کیا عورت کا ساتھ رہنا چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا مطلب دوسرے ملک چلے جاتے ہیں؟ ہاں تو پھر اس میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے سٹیپ وائز ہے. قرآن میں ہے کہ پہلے ایک بڑا آپ انوالو کریں گے اپنی طرف سے اور ایک مرد کی فیملی کی طرف سے، اور وہ آپس میں کنسنسس کر کے کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے. اور اگر آپ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ سک رہے تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی خلا والا معاملہ کر سکتے ہیں. جب سفر میں ہو تو باجماعت ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے یا اپنی سفر والی نماز پڑھیں؟ بھائی جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کا ثواب لینا، الگ سے کیوں پڑھتے ہیں اپنے 2 فرض؟ اور اگر آپ خود جماعت کرا رہے ہیں تو آپ 2 فرض پڑھ لیں. مقامی جو امام ہے اس کے پیچھے آپ نے 4 فرض ہی پڑھنے ہوں گے. حدیث میں 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کا بتایا گیا، لیکن ان میں سے ہم صرف چند کے نام جانتے ہیں، تو کیا رام کرشن بھی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ واللہ عالم. بدھا کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ذوالکفل تھے، لیکن یہ سارے اندازے ہیں. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے، اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. واللہ عالم. جتنے دنیا میں لوگ کلیم کرتے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں کہ وہ پیغمبر تھے، صرف ان پیغمبروں کے بارے میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے، باقیوں کے بارے میں نہیں. کیا روحیں گھر آتی ہیں جمعہ کو جب قبرستان جاتے ہیں وہاں جو بولتے ہیں مردہ سنتا ہے؟ جی روحیں کوئی نہیں آتی ہیں. دوسرا، مردے کو سلام پہنچتا ہے، سننے والی بات کوئی نہیں ہے، پہنچتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے. نہ ہمارا ڈائریکٹ وہ سن رہا ہوتا ہے نہ ہم اس کا سن رہے ہوتے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی نہیں جواب سنا. آپ نے اگر سنا ہے تو مجھے بتا دیں، ریکارڈنگ کر کے ویڈیو بھیج دینا، چلا دیں گا. اگر آپ نہیں سن رہے ہیں نا، جس طرح وہ جواب دے رہا ہے اور آپ نہیں سن رہے، اس طریقے سے آپ کا بھی سلام اس تک جا رہا ہے اور وہ نہیں سن رہا، اس تک پہنچایا جا رہا ہے. اور اس کے جواب کا جو ثواب والا معاملہ ہے وہ اس کے نام اعمال میں جائے گا، اور جو ہم سلام بھیج رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملے گا. دعا آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے. نماز پڑھنے والے سے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی گزر سکتے ہیں اگر ستھرا ہو. نمازی کے آگے سے گزرنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، وہ بخاری مسلم میں ہے. 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ اونچی کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے، 1 انگلی جتنی موٹی ہو، تو پھر آپ سامنے سے گزر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ انتظار کریں گے. وہ بخاری میں موجود ہے 40 تک انتظار کریں. راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 دن تھے، 40 ہفتے تھے یا 40 سال تھے. 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے.
بہرحال ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ 40 سال کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا تھا، اور 40 سیکنڈ بعد انہیں سلام پھیر دینا ہے۔ کیڑی صلاۃ و تسبیح نیتی ہے، چپ کر کے تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ میں رفع الیدین سے نماز ادا کرتا ہوں تو مجھے امام مسجد منع کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ رفع الیدین بت رکھنے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ امام کے سامنے کیوں رفع الیدین کر رہے ہیں؟ امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں آپ، اگر پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اسے تو نہیں پتا چلتا، اسے اس وقت پتا چلتا ہے جب آپ اس کے سامنے سنتیں ادا کرتے ہیں۔ سنتا کار ادا کرو، ہاں بالکل۔ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچے، جماعت سے نماز پڑھیں، سلام پھیرتے ہی گھر آ جائے، انہوں پیچھے پیٹن دو۔ مرد پر چاندی کی حد اور رنگ وغیرہ پہننا، پلاٹینیم کی نہیں پہن سکتے، چاندی کی 4.5 ماشے تک۔ لمبے بالوں کی حد کیا ہے اور کیا ان کی پونی کر سکتے ہیں؟ جی پونی کرنا بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن نماز کے وقت وہ پونی آپ نے کھول لینی ہے، اور کندھوں سے نیچے بال نہیں جا سکتے، حد کندھوں تک ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کندھوں سے نیچے۔ اگر لڑکی راضی ہو لیکن اس کا ولی راضی نہ ہو تو لڑکی کے قبول کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، بالکل۔ یہ تو پورا چیپٹر ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو اس لڑکی سے شادی کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ صورت یہ ہے کہ جا کے اس کے ابے کے قدموں میں گر جائیں، اور تو کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ذرا تصور کریں کہ آپ کی سسٹر اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور جا کے کورٹ میرج کر لے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور ابھی آپ اس کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیٹی بھاگ جائے اس طرح کسی کے ساتھ، پوری زندگی آپ اس کی تربیت کریں اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے۔ اسلام نے ایویں یہ قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ سنت ہے جی، حالانکہ وہ پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوا، سنت ہے نا جی، نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ یہ آپ سمجھ لیں اسلام کے جو چند ایک اسلام کی رسومات ہیں ان میں سے ایک ہی ہے۔ کل کو آپ نے کہنا ہے کہ مسلمان ہی فوت ہوا ہے، جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پکی ہے نا بھئی، یہ رسومات اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ بار بار توبہ کرنا، پھر گناہوں میں غرق ہو جانا، پھر توبہ کرنا، اسی طرح موت آ جائے تو کیا جنت ملے گی یا دوزخ؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر توبہ کر کے مرے ہیں تو جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تماشا لگانا بند کریں، بس کہیں فل سٹاپ بھی لگائیں نا۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے جی، بالکل، یہ تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے، بالکل غلط ہے یہ۔ دیکھیں کوئی کسی حالت میں ہے، ایون کوئی مرد بھی کسی مرد کی تصویر بنا کے کیسے اپلوڈ کر سکتا ہے؟ یوٹیوب کو اگر شکایت ہو جائے نا، آپ کسی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں نا اور آپ یوٹیوب کو بتائیں کہ یہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہوں اس میں میری اجازت نہیں ہے، وہ ویڈیو بلاک کر دیتے ہیں۔ اتنے اسٹرکٹ قوانین ہیں، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سے پوچھ کے آپ کی تصویر بنائی جائے۔ آپ کہیں بیٹھ کے جو کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ کی ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ ہمارے علاقے کا امام مسجد آیات کو چھوڑ کر پڑھتا ہے، مثلا سورہ یاسین کی پہلی 2 سورتیں پڑھ کر، پہلی 2 آیات ہونا چاہیے، پہلی 2 آیات پڑھ کر پھر 6 7ویں پڑھ دیتا ہے، یعنی وہ اسی رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ ہاں تو اس کو کہنا یار نہ چھوڑے، نماز ہو جاتی ہے، یہ مطلب نماز تو ہو جائے گی اگر 3 آیات پڑھ دی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ رہا ہے کہ جہنمیوں کا ذکر آئے اور جب ان کو وعید سنانے کی باری آئے وعید والی آیت چھوڑ دے اور پھر جنتیوں کے ذکر والی آیت چھوڑ کے تو جنت میں جانے والی آیت اس کے ساتھ جوڑ دے، کچھ اور ہی مطلب نکل آئے۔ یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسے کہ سورہ یاسین نہ پڑھ یار، سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کر۔ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی تو قیامت کے دن اسے کون سا خامند ملے گا، پہلے والا یا دوسرے والا؟
یہ جنت میں جا کے پتا چلے گا جی، پہلے والا ملتا ہے دوسرے والا ملتا ہے یا دونوں نہیں ملتے، وہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں، لب دے ہی رہو ملن ہی نہ کتنے نے. ہاں یہ اللہ کو پتا ہے جی. اگر آپ کے ماں باپ سے آپ کی نہیں بن رہی اور وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، تو اس صورت میں بھی ان کی فرما برداری کرنا لازمی ہے. جی لازمی ہے، لیکن قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر. مثلا اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوا دو، تو پھر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پہ ہوتے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں کیونکہ اب وہ نبی کے مقابلے پہ آ گئے نا. دیکھیں اگر عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر لوگ کھڑا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ من دون اللہ ہو گیا. اللہ چاہے تو اسے ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تو تھوڑے ماں پہ ہو میرے ماں پہ ہو تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے اس طریقے سے ذکر کرتا ہے. تو اللہ رسول کے مقابلے میں جب کوئی کھڑا ہوگا تو وہ والی بات اس کی نہیں مانی جائے گی. باقی دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، خواہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو. قرآن میں 5 مقامات پہ توحید کے بعد ماں باپ کا حق ذکر ہوا ہے، لہذا ماں باپ کے حق سے آپ کسی بھی صورت بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ابھی یہ جو قرآن کلاس نمبر 191 میری ہوئی ہے، پوری 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے ایک آیت کے ٹکڑے پہ ریکارڈ کروائی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. حجر اسود کا رنگ کالا کیوں ہے؟ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جب یہ نازل ہوا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی پتھر کے اوپر اثر ہو گیا لوگوں کا. پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے پتھر پہنے ہوتے ہیں نا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات ہوتے ہیں. آپ کا اثر تو قبول کر لے گا، تسی بڑی پیڑی شے ہو، تھوڑا اثر لے لے گا. ہو 12 ربیع الاول کو جلوس پر جانا، میلاد وغیرہ کرنا، اگر کوئی ہمیں دعوت دے تو انہیں بتائیں کہ یہ میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے، سوموار کا روزہ رکھیں، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا میوزک حرام نہیں ہے، وضاحت فرما دیں. وضاحت میں نے اس ویڈیو میں کی ہوئی ہے، حرام نہیں ہے نہیں میں کیا ہویا خدا دا ناج ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ اے چوکلیڈے وچوں، ہاں وہ پورا بتایا ہوا ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ دف بجانا حرام نہیں ہے، تو میں نے ایک کانٹیکسٹ میں گفتگو کی ہوئی ہے. مرنے کے بعد عذاب روح پر ہوگا یا جسم پہ؟ دونوں نے مزے لوٹے ہیں، دونوں پہ عذاب ہوگا. کیا اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے؟ یہ جملہ ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے کلمات یہ ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیا قرآن اور احادیث میں تصادم ہو سکتا ہے؟ بظاہر کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں، وہ قرآن کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں. میں نے کئی ایک مثالیں بیان کی ہیں، وہ آپ دقت نظر سے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مثلا قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ سورہ قصص میں آیا. سورہ اشورا میں آیا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. وہاں آیا تھا لا تہدی، یہاں آیا لتہدی، ضرور دیتے ہو. اب یہ دونوں 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں. نبی علیہ السلام صرف ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، گھول کے ہدایت نہیں پلا سکتے. تو جس ہدایت کی نفی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہدایت کی دعوت دی، اگلا بندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ابو لہب بنا ہوا ہے، تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ادھر آپ نے ہدایت کی دعوت دی، اگلا بندہ ابو بکر نکلا اور اس نے ہدایت قبول کر لی، تو آپ نے اسے رائے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی. تو اس طرح بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ جنرل حکم آئے، قرآن میں جگہ جگہ ہے
اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی کرتے تھے. تو کیا ہم عیسیٰ ابن مریم کو خدا مان لیں؟ نہیں. وہ ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، وہ معجزے کے طور پر تھا، ان کے ذریعے سے ہوا، کیا اللہ ہی نے. یہ ساری جو ہم توجیہات بیان کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا. اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ ہم نے مرد و عورت کے ذریعے تمہیں پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ماں سے پیدا ہوئے، باپ تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ کلمت اللہ ہے، روح من ہے. تو ہم کہیں گے یہ ایکسیپشن ہے. تو ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن میں کوئی چیز جنرل رول کے طور پہ آئی ہے، حدیث میں اس کی ایکسیپشن آ جاتی ہے، تو وہ قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہوتی. یہ ہمیں لوگوں کو وہم ہو گیا کہ قرآن و حدیث ٹکراتے ہیں. ہاں، جو جھوٹی روایتیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، وہ واقعی وہ تو بخاری مسلم سے بھی ٹکراتی ہیں، قرآن سے تو ٹکرائیں گی، ان کو نہیں ہم مانتے. آپ نے جن استادوں کا ذکر کیا ان میں پیر نصیر الدین صاحب بھی، ان کی یوٹیوب پر ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں وہ غوث اعظم کی ڈوبی ہوئی بارات نکالنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو جناب، استاد ذکر کرنے کا کہاں سے یہ مطلب ہو گیا کہ اس کی ہر بات ہم صحیح مانیں گے؟ بھئی ہم تو دلائل کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سپورٹ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے ہیں. تو پیر نصیر الدین صاحب تو شاہی کوئی نہیں یار. ہاں، اسی طریقے سے اگر مولانا اسحاق صاحب نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہے تو ہم اسے آن نہیں کرتے. شیخ زبیر صاحب نے کوئی غلط بات کی ہے، ہم اسے آن نہیں کرتے. اور میں بھی کوئی غلط بات کروں، اس کو آپ کو بھی نہیں آن کرنا چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ پیر نصیر الدین صاحب کی زندگی میں فیزز آئی ہیں. ایک دن میں انہوں نے لرن نہیں کیا، آہستہ 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 انہوں نے اپنا رنگ دکھایا، بات سمجھ آتی گئی، کرتے 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 جو بالکل آخر میں انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ ہر چیز کی وہ نفی کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں بریلویوں نے انہیں گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں آخری عمر میں وابی ہو گئے تھے. جنت الفردوس میں کون کون جائیں گے؟ انبیاء کرام جائیں گے علیہم السلام، یا پھر وہ لوگ جو انبیاء کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسی دعوت حق کو آگے پہنچاتے ہیں، شہادت علی الناس کرتے ہیں، انہیں بھی انبیاء کا پڑوس انشاءاللہ جنت میں نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، اب میں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. حدیث کی بہترین کتاب جی مشکات المصابیح ہے، پڑھیں، سب کچھ کور ہو جائے گا اس میں. اور دوسرا، حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا، اب روزانہ کم از کم ایک پارہ اب روین کریں، آدھا پونا گھنٹہ روزانہ نکالیں. یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد قرآن بھول جائیں اور پھر یہاں پہ پرچی آ رہی ہوتی ہے کہ جی یاد کیا تھا تو بھول گئے، آپ کیا کریں. اور سال میں ایک دفعہ مصلی سنائیں، اگر سنانے کی جگہ نہیں ملتی تو سن لیں. اگر فجر نہیں پڑھی تو کیا باقی 4 نمازیں گنی جائیں گی؟ جی فجر نہیں پڑھی ہے تو زور کے وقت پڑھ لیں، اس وقت 7 2 فرض، تاکہ 5 کی گنتی تو آپ پوری کریں. باقی وہ نمازیں اپنی جگہ ہی اپنی جگہ ہے، وہ قبول اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن نماز آپ نے چھوڑنی کوئی نہیں. کیا بے نمازی کو کلمہ کے احترام کی وجہ سے نبی الاسلام کی شفاعت نصیب ہوگی؟ واللہ عالم جی، بڑا مشکل سوال کیا ہے. اگر تو بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے، سستی کرتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو وہ تو ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن اگر بات کفر تک پہنچ گئی تو پھر تو ظاہر کوئی نہیں. پھر قرآن کی وہ آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. تو مشرک کے لیے تو شفاعت کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی، دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت والے دن میرے ہر امتی کو میری دعا سے نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے کسی قسم کا شرک کیا. خیر اس حدیث میں تو اس بڑے شرک جلی کا ذکر ہے، لیکن نماز کو بھی چھوڑنا اور سرے سے نہ پڑھنا تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں جاتا ہے. کفر تو ہے ہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. ایک شخص سے بار بار دکھ ملے
کتنی بار صلح کر سکتے ہیں؟ ہر دفعہ صلح کریں جی. اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو صلح کر کے تو خاموش ہو جائیں نا, لڑیاں نہ ڈالیں آگے. لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم قطع تعلقی کر لیں. بھائی آپ قطع تعلقی نہ کریں, خوشی غمی میں جائیں, آگے پیچھے نہ لڑیاں ڈالیں. پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہوتا ہے. مغرب کی نماز میں اگر ایک رکعت رہ جائے تو امام کی تیسری رکعت اور ہماری دوسری رکعت میں ہم رفع الیدین کریں گے. جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے نا تو جو امام کر رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جب سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں گے نا اس وقت آپ آزاد ہیں. جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ وہی کام کریں گے. اس کے لیے پھکی یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم کبھی بھی نہیں بیٹھتے, نہ فجر میں, نہ زور میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں. کم از کم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے دوسری رکعت میں آگے شامل ہوا ہے, امام کی تو دوسری تھی, آپ کی کون سی تھی, لیکن آپ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہاں, تو جب آپ ٹرین میں چڑھ گئے نا تو آپ ٹرین کے مطابق چلیں. اب جب وہ امام تیسری کے لیے کھڑا ہوگا نا, اگرچہ وہ آپ کی دوسری ہے لیکن آپ امام کے ساتھ رفع الیدین کریں. یہی بات زیادہ مضبوط ہے. اجتہادی مسئلہ ہے. امام کے پیچھے ہماری پہلی رکعت اگر رہ جائے تو ہم بعد میں پہلی رکعت پڑھیں گے یا چوتھی. جو بعد میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس میں آپ پہلی رکعت کی طرح پڑھ سکتے ہیں. ثنا نہ پڑھے, ثنا تو نماز شروع کرنے کے لیے دعائے استفتاح ہے, سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں. اگر ہم جمعہ میں عربی خطبہ میں پہنچے تو 2 رکعت نفل پڑھیں گے یا خاموشی سے خطبہ سنیں گے؟ بخاری مسلم میں ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے مختصر, اس کے بعد بیٹھیں گے. قرآن میں بنی اسرائیل کو فضیلت کے لوگ کہاں ہیں؟ بنو اسماعیل کا تو ذکر نہیں. بنو اسماعیل کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے بھائی. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں پیدا کیا ہے, اور قرآن سینٹرڈ اراؤنڈ ابراہیم علیہ السلام ہے. بنو اسرائیل کا ذکر ابراہیمی نسبت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل, بنو اسماعیل دونوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے, اور یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جسے بنی اسرائیل بھی انکاری نہیں ہے. ابراہیم اکارڈ جو ابھی ہوا تھا, جو عربیوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا, امریکہ نے کروایا, اس کا نام ہی رکھا گیا ہے ابراہیمی معاہدہ. کیوں؟ جوس کہتے ہیں یہ عرب ہمارے کزنز ہیں, کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. وہ تورات میں ذکر موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو بنو اسماعیل کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے, تو ان کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ بنو اسماعیل کی فضیلت ہے نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ بنو اسماعیل کی فضیلت ہے نا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ کس کی فضیلت ہے؟ بنو اسماعیل کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ کس کی فضیلت ہے؟ بنو اسماعیل کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. بنو اسرائیل کا تو کوئی ایک پیغمبر بھی پوری انسانیت کے لیے نہیں آیا, تو یہ بنو اسماعیل کی فضیلت ہے. ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف گئے, وہاں پر کوئی دربار نہیں ہے, وہاں پر صحابہ کرام کا بھی کوئی مزار نہیں ہے. پہلے تھے جناب, چنگے ویلے گئے ہو تسی, شکر ہے کہ آج تو 150-200 سال پہلے نہیں گئے, ورنہ وہاں آپ نے دیکھ کے آنے تھے اور یہاں بنا لینے تھے. یہ آپ مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہ بدعت ختم ہو چکی ہوئی ہے. سعودی حکومت نے 1926 میں سارے مزار گرا دیے تھے, پہلے تھے, اور ان کی تصویریں بھی گوگل پہ رکھی ہوئی ہیں, میں نے اپنی ویڈیوز میں لگائی ہوئی ہیں. تو مزار وہاں بنے تھے, 650 سال بعد بننے شروع ہیں. ہاں, اسلام کے پہلے 650 سال میں یہ مزارات کا سلسلہ نہیں تھا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ لا کے گنبد رکھا, اور اس کے بعد یہ مزارات کا سلسلہ شروع کیا. حالانکہ 650 سال تک مسلمانوں نے یہ گستاخی نہیں کی, بعد والوں نے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ سے رینیسانس شروع کر دیا, سمجھ لیں. یہ
نشت ثانیہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ باقی تو یہ کاروبار کے اڈے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 30,000 سے زیادہ مزار ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں، جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو شاید لاکھوں میں پہنچ چکے ہوں۔ تو یہ کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مزارات کے اوپر، گنبد خضرا کے اوپر، قبروں کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کالے جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کالا جادو ہو سکتا؟ جی جادو تو ثابت ہے نا جی، نبی اسلام کے اوپر بھی جادو ہوا، اس کا علاج بھی موجود ہے، آخری 3 صورتیں۔ باقی اگر کسی کے ساتھ واقعی یہ جینون ایشو ہے تو جو عاملین ہیں، جو موحدین ہیں، ان سے آپ علاج کروائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ دنیا کی بقا کے لیے دنیا میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جی جی، ایک ولی تو ہے ایسا جس نے سارے اگلے پچھلے پونڈ کے رکھ دیتے نے۔ ہسدے کیوں پہ یار؟ ولیاں دے نام تے ہس دیو۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا بقا کیا اللہ کے بندے؟ دنیا تو اللہ کی ہے۔ دنیا کے بقا کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کا نام لیوا ہے اس کا ہونا بھی کافی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ولی شلی نہیں، ایک مسلمان بھی۔ ولی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا تو مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ان نانگے پیروں کو، ان مجذوبوں کو، کلندروں کو، کلندریوں کو ولی مانے، یہ ولی شلی کوئی نہیں۔ آپ کا استاد کوئی نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ اپنے استاد محترم کے بارے میں بتائیں۔ میرے تو اتنے استاد ہیں، مکدے ہی نہیں نے۔ باپا جانی کروڑوں لوگوں کے پیشوائے باپا جانی میرے استاد ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے آگے سے۔ انہوں نے جا کے لڑو جو بھی لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں کبھی دیکھا، ہاں اسکول سے بھی وہ نہیں پڑھ سکے، ان کے پاس بیٹرک تو چھوڑ دیں، پرائمری کی بھی ڈگری نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت ہے۔ تو میرے استاد امیر اہل سنت ہے جن سے میں نے علم حاصل کیا۔ آپ لوگوں نے بتایا تھا نا کہ مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو بابا جانی سے تو میں نے یہ پگڑی باندھنی تو سیکھ لی ہے نا، ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہوا ہے 1999 میں، جب میری اس وقت عمر بمشکل سمجھ لیں 21-22 سال تھی، ان کے گھر بھی میں گیا تھا۔ تو وہ میرے استاد ہیں، پیر نصیر الدین صاحب میرے استاد ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا اسحاق صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، جن جن سے علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم بھی میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بھی علم حاصل کیا ہے کتابوں کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت میرے استاد ہیں، کنز الایمان میں نے پڑھا ہوا ہے۔ باقی اگر آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے تو یہ تو مسئلے اب پرانے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کل تک وہ لوگ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ انجینئر صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ کوئی نہیں پڑھے ہوئے، آج اب ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا استاد کہہ رہا ہے ڈاکٹر اسرار کو، تو ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر اسرار صاحب سے پڑھا ہوا ہے۔ ایک ملاقات ثابت ہے، میری تو کم از کم 2 ملاقاتیں ہیں، ان میں سے بھی ایک بہت لمبی ہے، اور میں نے تو بہت چیزیں اسے ڈسکس بھی کی ہیں۔ تو استاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات سے استفادہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہوتا ہے استاد۔ تو وہ تو استاد ہے، میرے مقدے ہی نہیں جے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی میرے استاد نے۔ کیا حج کرنے کے لیے پہلے زندگی میں عمرہ کرنا ضروری؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے ماں باپ نے حج کیا ہو۔ کئی لوگوں کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ماں کو حج کراؤں گا۔ بھائی ماں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ حج کریں گے، ماں کو آپ بعد میں کروائیں۔ کیا استاد اپنی شاگرد سے شادی کر سکتا ہے؟ یعنی کہ چاچی بنا سکتا ہے آپ لوگوں کی اس کو؟ تو زیادہ تر چاچیاں ایسے ہی بنی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ شرعی مسئلہ نہیں، لیکن اخلاقاً اگر یہ حرکتیں ہوں گی نا تو پھر استاد شاگرد کا رشتہ بدنامی ہو جائے گا۔ حنفی علماء آج کل بخاری کی حدیث 828 پیش کرتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے ثبوت پر۔ یہ تو میں نے اس لائیو سیشن میں طبیعت صاف کر دی ہے ان کی، یہ پہلے بھی کی ہوئی ہے۔ میری جو ویڈیو ہے نا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، اس میں نے یہ 828 کو ڈسکس کیا ہوا ہے بخاری کی۔ یہ آدھی روایت بخاری میں آئی ہے، اور اس کے اینڈ پہ تورک کا ذکر ہے۔ وہ کوئی نہیں کرتے حنفی
کہتے ہیں جی ابو حمید سعدی کی حدیث ہے، اس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے، اور بھائی اس میں تو سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر نہیں، عدم ذکر ہے۔ اور یہ روایت ہمیشہ حنفی یوز کرتے تھے، اسی لیے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان، جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی۔ امام ابن حبان نے بخاری کی یہ جو 8-8 ہے نا، اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس کے ذریعے رفع الیدین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں پوری حدیث نقل کر رہا ہوں ابو حمید سعدی کی، جو ترمذی میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی، 10 صحابہ والی حدیث، اس میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین موجود ہے۔ بخاری میں صرف کچھ حصہ ہے، اور امام بخاری نے اس میں چیپٹر کی ہیڈنگ کیا باندھی ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا بیان۔ وہ رفع الیدین کے لیے تو لے کے نہیں آئے ہیں، وہ تو لے کے آئے ہیں تورک کا طریقہ بتانے کے لیے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں اس کے نیچے سے گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھنا۔ جو اس کی ہیڈنگ ہے، جو اس میں سے رزلٹ نکل رہا ہے وہ نہیں نکالتے، اس میں سے ترک رفع الیدین نکال رہے ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو منہاج السوی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے کہ ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری بار بھی ایسا ہوا، تیسری بار پھر اس نے کہا یا رسول اللہ طریقہ سکھائیں، تو آپ نے فرمایا تسلی سے قیام کرو، تکبیر کہہ کے جو قرآن مقدر ہے وہ پڑھو، پھر تسلی سے رکوع میں جاؤ، تسلی سے قوما کرو۔ وہ تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ رفع الیدین اس میں کوئی نہیں ذکر، اس میں تو سورہ فاتحہ کا بھی ذکر موجود کوئی نہیں، سبحان ربی العظیم بھی موجود کوئی نہیں، پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں، لو سامو، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اور یہ جو مکاری کرتے ہیں نا جی رفع الیدین بتائیں جی، یہ وہ کراچی کا مفتی بھی اگلے دن کہہ رہا تھا کہ جی ان سے پوچھا کریں کہ رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے، اور چھاڑو مامو پارٹی، تو 10 پہلا رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے؟ کہیں گے سنت ہے۔ تکبیر کہنا فرض ہے، رفع الیدین سنت ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ان کا پہلا بھی چھاڑنا، تو پہلا چھاڑ دے ایسی بعد والے چھاڑ دیں گے، دشمنی ساری بعد والوں کے ساتھ، اور پھر مذاق اڑاتے ہو جی رفع الیدین تو سنت ہی ہے، تسی چھاڑ دو نا پہلا، وطر والا چھوڑ دو نا، اور عید کی جو زائد تکبیرات کے رفع الیدین ہے وہ بھی چھوڑ دو نا۔ ادھر نہیں یاد آتا کہ بت رکھ کے آتے تھے، گھوڑوں کی دمیں، سب فراڈ مچایا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب سے سعودی عرب نے عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، پاکستان میں بہت سی عورتیں محرم کے بغیر جاتی ہیں عمرہ کرنے۔ اور بھائی محرم کے بغیر کوئی نہیں جاتا، گروپ کی شکل میں جاتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں۔ محرم نے اتنے انہوں کیڑی حفاظت دے دینی ہے، اصل چیز ہے گروپ کی شکل میں اگر کافی ساری عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ان میں کوئی ایک عورت ہے، ایجڈ عورت ہے، وہ اپنی سسٹر کے ساتھ، اپنی پھوپھی یا چچی کے ساتھ چلی جاتی ہے گروپ کی شکل میں، وہاں پہ بھی مرد و عورت اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ وہ والا سفر نہیں ہے جو حدیث میں منع کیا گیا۔ وہ تو بخاری میں حدیث ہے، اکیلی عورت چلے گی عراق سے، طواف کر کے واپس چلی جائے گی، زیورات کی لدی ہوئی، اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ عورت اکیلے بھی جا سکتی ہے اگر حالت امن ہو۔ اور آپ کو تو صرف عمرہ حج نظر آ رہا ہے، سفر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تو لاہور سے جیلم کا سفر بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور حنفی چلیں کہتے ہیں جی 70 کلومیٹر، اور حنفی بریلوی کہتے ہیں 92 کلومیٹر، تینوں کے تحت یہ سفر ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ سلسلہ شروع کر دیں تو دنیا کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ایک خامند اپنی بیوی کو پنڈی سے لاہور چھوڑنے کے لیے جائے اور پھر واپس آئے اور پھر واپس لینے کے لیے بھی جائے، اس کی بجائے یہاں سے خامند اسے ریل کار میں بٹھاتا ہے، تو حالت امن ہے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا۔ اور وہاں سے راولپنڈی کے اسٹیشن پہ اس لڑکی کا باپ اپنی بیٹی اور نواسے نواسیوں کو ریسیو کر لیتا ہے، تو حالت امن ہے۔ ٹرین میں بیٹھ کے انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ تو اس معاملے کو ذرا فقاہت کی نظر سے دیکھنا ضروری ہے۔ اس ملک میں رہ کر ہم اسلامی نظریات کے مطابق کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے جی، واقعی صحیح کہا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں، بس گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔
آپ نے کہا حضرت علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو یہ حضرت علی کے لیے نہیں کعبے کے لیے عظمت ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ جذباتی بات ہے، علی کی محبت میں غلو ہے؟ نہیں بھائی میرے اللہ کے بندے، کہاں سے غلو ہے؟ میں نے تو ثابت کیا ہے ایک عام مومن کی حرمت جو ہے، یہ آپ نے میرا جو جملہ اٹھایا ہے اس کے ساتھ میں نے حدیث بیان کی تھی، آپ کو یہ یاد کر لینی چاہیے تھی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوال کرتے وقت کہ یہ جذباتی جملہ ہے، آپ حدیث کو جذباتی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو میں جتنی سخت جملے بول رہا ہوں نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بندہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہی بندہ مجھ سے سامنے سوال آ رہا ہے میں یوں کر رہا ہوں نا، پھر وہی ہوگا جو ذاکر نائک کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، یہی میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ پرچی لو، 1 to 1 ڈسکشن میں پھر آپ کو پیار محبت سے بات کرنی پڑے گی، اس طرح میں جنا مرضی غصہ لوا۔ تو بھائی میرے یہ آدھا جملہ آپ نے کاٹا، اس میں نے بتایا تھا کہ ابن ماجہ میں ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، تو آپ نے جو اختلاف رائے کرنا ہے وہ حدیث سے کریں، مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ لو سامو، ہم کسی کمپنی کا کام کرتے ہیں، وہاں کا پرچیز مینیجر ہم سے کمیشن مانگ رہا ہے تاکہ ہم کام دیا کریں۔ جی قانوناً اگر یہ چیز درست ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن یہ تو مجھے غلط ہی لگتا ہے، بچ دیں۔ کیا مشرک امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، اگر مسلمان ہے تو ہو جائے گی، کافر ہے تو نہیں ہوگی۔ شرک والے امام کے پیچھے نماز پورا مقدمہ ہے وہ دیکھ لیں۔ قرآن میں اولیاء یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے تو کیا ہم ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں اتنا ذکر آ گیا تھا تو یہ بھی آ جاتا کہ صحاب الکہف کا وسیلہ پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مسنگ سلسلہ چھوڑ دیا، اور جو وسیلے والی آیت ہے اس کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ جو وسیلہ جائز ہے وہ ہم مانتے ہیں، وہ یہ والا وسیلہ نہیں ہے، وہ اور وسیلہ ہے، اس کے لیے وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر خاوند کاغذ پر طلاق لکھ دے اور بیوی تک کاغذ نہ پہنچے، بے شک نہ پہنچے، جب لکھی تھی اسی وقت ہو گئی، میسج لکھ دیا چاہے وہ سینڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا راستے میں ڈاکیے سے پکڑ لیتے ہیں، وہ طلاق تو پہلے ہو چکی جب اس نے لکھ دیا۔ ہاں اگر کوئی اس طرح لکھے کہ اگر تجھے یہ خط ملے تو تجھے طلاق تصور ہوگی، پھر ڈاکیے نو پھاڑ لو، پھر نہیں ہوئے گی۔ لیکن اس طرح تو لکھا ہوتے تو نال 4 گالاں بھی لکھی ہوندیاں نے۔ اللہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے تو پھر فرشتوں کندھوں پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورۃ الاعراف میں کہ ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کے بغیر بھی آپ کو اپنا تعارف کروا سکتا تھا، یہ اس کے پلان کا حصہ ہے۔ یہ محتاجی کو نہیں ڈیمونسٹریٹ کرتا بلکہ اس کے پلان کا حصہ ہے۔ اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے آپ کو ڈائریکٹ جن زی کو اوپر سے اتار دیتا 18 سال کی ادھر، لیکن ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ یہ جو حدیث ہے کہ شام والے ہمیشہ حق پر رہیں گے اور جب فتنے رما ہوں گے تو ایمان ہمیشہ شام میں ہوگا، کیا حضرت معاویہ بھی اس میں شامل ہے؟ یار یہ جو قرب قیامت کے جو معاملات ہیں نا ان کا ذکر ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ شام والے ہمیشہ اس حوالے سے حق پہ رہیں گے کہ وہ جو حرکتیں کریں وہ درست ہوں گی، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ اگر کسی نے قتل کیا اور اس کی صلح ہوگی تو اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہوگی یار، نماز ہو جائے گی۔ صلح نہ بھی ہوئی ہو تب بھی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، اس کے گناہ کا وبال اس پہ ہے۔ قرآنی وظائف کے بارے میں کافی لوگ صورتیں بتاتے ہیں، یہ پڑھو یہ ہوگا، مثال کے طور پر سورہ واقعہ، رزق میں اضافہ، یہ تو روایت ہے نا، کمزور ہے۔ تو ٹھیک ہے روایت ہو یا نہ ہو، اگر قرآن ہی کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہے اور اپنے تجربے سے دے رہا ہے تو جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے زمانہ جاہلیت کے دم بھی پیش کرو، اگر ان میں شرک نہیں تو وہ اسی طریقے سے کرتے رہو۔ کیا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنی ہو تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنی ہو تو مغرب بھی اتنی لیٹ پڑھنی ٹھیک ہے؟ جی ظاہر ہے جب جمع کرنی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک جمع ہو سکتی ہے، زور اور اثر جو ہے وہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے جمع ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی عورت عدت میں مجبوراً کسی دوسرے ملک جا سکتی؟ اتنی کون سی مجبوری ہے دوسرے ملک جانے کی؟ تسلی سے یہیں پہ عدت گزارے، اور اگر کوئی اس اعتبار سے اسے دوسرے ملک بھجوا رہا ہے کہ وہاں اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا تو وہ آ جائے تھوڑی دیر کے لیے ادھر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
اس کو بھی آپ دین کا کام سمجھیں نا، ایک فالتو کام نہ سمجھیں. اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے. اگر اس شخص نے اس لڑکی سے صحبت کی تو اس کا حق مہر ادا کرے گا، جی وہ تو کرے گا. باقی دنیا میں معروف طریقے سے اس کو آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے چونکہ ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کیا تھا لہذا نکاح تو ہوا نہیں ہے تو طلاق بھی اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں اور کرنے لگا ہوں. اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے قانوناً جو اپنے معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے لے کے چلنے ہیں، اسے کنکلوڈ کرنا ہے. لو جی سیکنڈ لاسٹ پرچی سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. بالکل اسی طرح. اور آج کل مدارس میں ہر مسلک کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ بھی نصاب کیا اسی درجے پر نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے آج ڈسکشن کر دی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. میرا خیال ہے وہ کافی ہے ڈسکشن، وہ اسی کو کور کرتی ہے. قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی چیز کی قدرت ہے تمہیں تو تم زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ، لیکن تم زور کے سوا نکل نہیں سکتے. جی یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. اس کا ترجمہ جو سلطان ورڈ آیا دو طریقے سے کیا گیا. ایک تو یہ ہے جو آپ نے کیا کہ تم زور کے بغیر نہیں نکل سکتے، اور ایک یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی. سلطان یعنی کہیں بھی چلے جاؤ سلطان اسی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے. تو دونوں ترجمے بیک وقت درست ہیں. بغیر زور کے تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے، یعنی بغیر راکٹس کے. اور اگر زمین و آسمان کے کناروں سے آپ نکلتے ہو تو وہاں بھی نکل جاؤ، وہاں پہ بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، سلطان اللہ ہی کا ہے. کہیں پر بھی چلے جاؤ اللہ ہی کی حکومت ہے. دونوں معنی درست ہیں. نہیں جی آپ کا پورا تھدا الحمدللہ میں نے ہمت کر کے کمپلیٹ کر دی ہے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سسٹرز نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، افغانستان کے، شام کے، یمن کے، عراق کے، پاکستان میں بھی جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.